جو دکھا، اور تنہا محبین نے نہیں، دشمنوں نے بھی دیکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا من ادعا، جس نے بھی ادعا کیا کہ امام میں وکیل ہوں، امام کی طرف سے ہوں، تو فهو کذاب مفتر، تو وہ آدمی جھوٹا ہے اور افترا باندھنے والا ہے۔ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ ہے وہاں پر امام کا تسلط موجود ہے۔ لولا الحجت لسخط الارض باهلها، اگر حجت خدا موجود نہ ہوتی تو یہ زمین اپنے اہل سمیت ختم ہو جاتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عجل ولیک الفرج۔ ناظرین السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہدویت سے متعلق مہدویت کے بارے میں مختلف سوالات اور جوابات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس سیریز میں ہم مختلف سوالات آقا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کے جوابات آقا سے دریافت کرتے ہیں۔ ایسے سوالات جو ہم کسی سے نہیں پوچھ پاتے، جو ہمارے دل میں رہ جاتے ہیں، وہ سوالات کے جن کے جواب ہم خود معلوم کرنا چاہتے ہیں، لیکن کس سے معلوم کریں، کس سے پوچھیں؟ کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جو ان سوالات کے جواب دے سکے۔ اس مہدویت سے متعلق سیریز کے اندر مختلف ایپیسوڈ میں ہم آغا سے مختلف موضوعات کے اوپر سوال پوچھیں گے اور اس کے جوابات بھی دریافت کریں گے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور آج کا ایپیسوڈ مشتمل ہے کچھ اہم سوالات کے ساتھ، وہ سوالات جو ہم سب کے ذہنوں کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے جواب ہمیں نہیں مل پاتے۔ مثلاً امام زمانہ کی ولادت ہو چکی ہے تو امام زمانہ کی عمر کتنی ہے؟ آیا کسی کی اتنی عمر ہو سکتی ہے؟ تاریخ میں ایسا کوئی اور شخص موجود ہے جس کی آج تک اتنی عمر ہوئی ہو؟ اور جب امام زمانہ کی اتنی عمر ہو چکی ہے تو آیا امام زمانہ کی شادی ہو چکی ہے؟ اولاد بھی موجود ہے یا اولاد موجود نہیں ہے؟ اس طریقے کے مختلف سوالات جو ہمارے ذہنوں میں ہیں، آج ہم آغا حجت الاسلام والمسلمین مولانا بلال حسین جعفری صاحب سے دریافت کریں گے۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہماری یہ سیریز مختلف موضوعات کے اوپر چل رہی ہے، مختلف موضوعات اس کے اندر موجود ہیں، مختلف ایپیسوڈ چل رہے ہیں۔ جو آج کا ایپیسوڈ ہے اس کے اندر نہایت مہم سوالات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ سوالات جو کہیں نہ کہیں ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، یعنی ہم ان سوال کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا کہ ان سوالات کے جواب کیا ہوں گے، کہاں سے دریافت کریں۔ حتیٰ ہمیں کبھی کبھار انٹرنیٹ پہ بھی اس کا جواب نہیں ملتا۔ تو کچھ سوالات ہیں جس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کی ولادت ہو چکی ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا پرانے ایپیسوڈ میں، امام زمانہ کی ولادت ہو چکی ہے، تو اگر ولادت ہو چکی ہے تو ابھی امام کی عمر کتنی ہوگی؟ یعنی کوئی عمر کے بارے میں روایات یا پھر احادیث موجود ہیں یا اس طریقے سے ہمیں کچھ نہیں ملتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر معین۔ السلام علیکم ناظرین و دوستان۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ عمر کا طولانی ہونا یہ غیر ممکن نہیں ہے، لیکن طبعی نہیں ہے۔ یعنی طبعاً انسان کی 100 سال عمر ہوتی ہے یا 150 سال، یا تقریباً مثلاً جو آج کل کی لوگوں کی عمریں ہیں امراض کے بنا پر جلدی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، 60-70 سال میں۔ تو یہاں پر بھی یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے، اور اس کا سوال کا جواب بھی متقن اور اچھے دلائل سے ہونا چاہیے کہ آدمی کو اطمینان ہو کہ بھائی کیوں اتنی لمبی عمر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ اگر ان کی ہے تو باقی کوئی انبیاء، اولیاء، اوصیاء میں سے کوئی ایسی ہستیاں ہیں کہ جو ہمیں آپ دلیل کے طور پر لیں کہ ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہاں ایسا ایک اس ہستی کے لیے نہیں ہے بلکہ اس سے پہلی کچھ ہستیاں تھیں۔ تو عرض ہے کہ قرآن مجید میں بھی ہے انبیاء ما سبق کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 930 سال زندگی کی، حضرت نوح علیہ السلام کی مثلا 2500 سال عمر رہی، اور وہ 900 سال جو ہے نا انہوں نے تبلیغ کی، اور اس تبلیغ میں 3 آدمی مسلمان ہوئے۔ اتنے سالوں میں صرف 3 آدمی مسلمان ہوئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو نوح اور اس کے نوح کی وجہ سے کہتے تھے، ورنہ ان کا نام عبد الغفار ہماری کتب میں ہے اور عبد الجبار اہل سنت کی کتابوں میں ہے۔ اچھا، نوح نام نہیں ہے؟ نوح نام نہیں ہے، نوح لقب ہے۔ یعنی وہ جو نوح کرتے تھے، وہ ظلم و ستم جو لوگ کرتے تھے ان پر، کہ وہ پتھروں میں دب جاتے تھے، ان پتھروں سے زخمی اپنی حالات نکال کے جب نوح کرتے تھے تو اس کو حضرت نوح علیہ السلام کہتے تھے، ورنہ ان کا نام یہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا عمر ان کی لمبی ایک طبی اور وہ ہے کہ جو انبیاء کی رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور یہ تو چلو کوئی آدمی کہے گا کہ بھئی یہ تو ٹھیک ہے عمر لمبی ہوئی اور وہ چلے گئے اس دنیا سے۔ کچھ ایسی ہستیاں ہونی کہ جو یک بعد دیگرے رہی ہوں، اب تک ہوں۔ یہ تو وہ ہیں ہستیاں، مثلا حضرت آدم علیہ السلام ٹھیک ہے 930 سال رہے، حضرت آدم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام یہ جو ہے نا 2500 سال رہے، لیکن کوئی ایسی ہستی ہے جو اب تک زندہ ہے،
مثلا ان میں سے حضرت خضر علیہ السلام جو اب تک زندہ ہے، زندہ ہے حضرت حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے، حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو چوتھے آسمان پر اٹھائے گئے وہ زندہ ہیں. یعنی اتنی دسیوں مثالیں ایسی ہیں کہ جو امام زمان علیہ السلام کے لیے یہ سوال تشنا نہیں رہ جاتا کہ ہم کہیں کہ فقط اس امام زمان علیہ السلام کی اتنی طولانی عمر کیوں ہے، بلکہ اس سے انبیاء پہلے ہیں اور اب تک ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ تو ان کی عمر تھی اور چلی گئی، لیکن حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. ان سے یہ تو نیک صلحاء اور اچھے لوگوں کی بات ہے. خود شیطان کو آپ دیکھ لیں، ابلیس کی عمر جب سے تھا اب تک زندہ ہے، اور ایک وقت معلوم تک اس نے مہلت لیا خداوند متعال سے. پہلے تو کہا کہ مجھے قیامت تک دیں کہ میں گمراہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا وقت لیا، یہ وقت المعلوم، یعنی ایک معلوم وقت تک. تو جب یہ شیاطین زندہ رہ سکتے ہیں، شیطان تو انسان نہیں ہے نا، ابلیس ہے، وہ بھی جنوں اور انسانوں میں سے ہے جو تکلیف میں ہیں، جن پر انبیاء کا سلسلہ ہوا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جو پوری کائنات میں جو ان کو مکلف کیا گیا ہے، جن کے عذاب و سزا کا ذکر اور تذکرہ ہوا ہے، وہ انسان اور جن ہیں. یعنی ان کو بھی مرنا ہوگا لیکن مرا نہیں ہے. تو حضرت جس طرح انسانوں میں سے حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. جنوں میں سے مثلا ابلیس ہے، شیطان موجود ہے جو جس وقت سجدہ نہیں کیا تو اس کے بعد تک اب تک زندہ ہے، اور اس نے مہلت بھی مانگی تو خداوند متعال نے فرمایا ایک محدود وقت اور معین وقت تک تمہیں مہلت ہے، اس کے بعد اس کو اس دنیا سے جانا ہوگا. تو گویا کہ ہستیاں ایسی ہیں قرآن اور احادیث کے حوالے سے کہ جو اب تک زندہ ہیں. تو اس کے بارے میں جو آقا آپ نے فرمایا کہ حضرت نوح کے علاوہ مثلا حضرت خضر علیہ السلام ہے، یا پھر حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت، تو یہ لوگ جو زندہ ہے آپ نے کہا حیات رکھتے ہیں، تو آیا یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے؟ سب کو تو میں موجود ہے، تاریخ و قرآن موجود میں ہے کہ قرآن میں حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں ہے کہ ہم نے انہیں زندہ اٹھا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا. جب زندہ اٹھا لیا تو قرآن کی آیت سے تو کوئی منکر نہیں ہے نا، نہ اہل سنت میں سے، نہ تشیع میں سے، نہ کسی اہل مکتب میں سے کوئی مکتب. جو بھی قرآن کو قرآن مانتا ہے، خدا کی کلام مانتا ہے، وہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا. تو اب اس آیت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو اب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اور ہماری کتب میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب امام کا ظہور ہوگا تو وہ آئیں گے، امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، امام کے ہاتھ پر بیعت. تو انشاءاللہ وہ آگے بتائیں گے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب ظہور فرمائیں گے تو یہ بھی آئیں گے، وہی زندہ تھے اب ہیں، اور وہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے بعد وہ آئیں گے، امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. امام فرمائیں گے نماز پڑھو تو کہیں گے نہیں آپ پڑھیں، امام علیہ السلام نماز پڑھیں گے اور وہ پیچھے پڑھیں گے. اچھا آگا، یہ جو مثلا یہ چیز تو میرے لیے واضح ہو گئی کہ اگر کوئی شخص یہ بولے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام زمانہ کی اتنی عمر ہو، مثلا تشیع کے بارے میں کہتے ہیں، تو ہم ان کو پلٹ کے جواب دے سکتے ہیں کہ حضرت خضر کو تم جا کر دیکھ لو، ان کی بھی تو عمر ہے، تو ان کو جواب فوراً دیا جا سکتا ہے. اور قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ اٹھائے گئے اور اب تک زندہ ہیں چوتھے آسمان پر. تو ہیں خود شیطان ابلیس ہے، اب تک زندہ ہے. اللہ نے اس کو دیکھو، زندگی موت و حیات جو ہے نا، قرآن سورہ ملک میں بھی آیات یہی ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے انسان کو موت و حیات کی کشمکش میں رکھ کر اس سے آزمائش کرنا چاہے کہ ان میں کون ہے جو احسن عمل کرے. تو یہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو اس کو زندہ رکھے وہ اللہ رکھتا ہے، اور جس کو مار دے وہ اللہ مار دیتا ہے. تو گویا کہ موت و حیات خدا کے ہاتھ میں ہے. تو جب وہ جس کو زندہ رکھے تو یہ گویا یہ انسان پر اعتراض نہیں، خود اللہ پر اعتراض ہے. اگر کوئی سمجھے کوئی اس کو تو یہ حکمت ہے کہ تم ہم پر کیا سوال کر رہے ہو، خود اللہ پر کر رہے ہو. اور اللہ نے تو جواب ہی دیا، اور وہ قدرت ہے، اس کی قدرت کا کسی کو انکار ہی نہیں ہے، وہ اس کی قدرت لامتناہی ہے. تو اس وجہ سے ہم اس سوال میں یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہمارا امام جب طولانی عمر رکھ سکتا ہے تو کیوں ہے، یہ نہیں ہے، وہ کیوں ہے. تو اس کے لیے دلائل خود قرآن بھی دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے. یعنی نیچرل نہیں ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں، طبیعی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی قدرت کے ذریعے کام ہو سکتا ہے، جیسے کہ قرآن میں بھی حضرت عیسیٰ حیات ہیں، حضرت خضر حیات ہیں. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے اللہ کی قدرت، اور انشاءاللہ ایسا ہے. تو لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ضرورت تھی کہ امام زمانہ کی ولادت ہو گئی، 6 سال کے بعد غیبت میں چلے گئے اور ابھی تک حیات ہے؟ کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ کب ظہور ہونے والا ہے. ہاں، یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا طولانی دورانیہ جو ہے نا، اس کی مصلحت ہیں. 5 مصلحتیں خود روایات میں بتائی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے امام کو اتنا غیبت میں رہنا پڑا. ایک تو یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا مثلا آزمائش کی گئی ان کی، جس طرح وادی سینا میں
قوم بنی اسرائیل کا جو ہے نا 40 سال تک وہ رہے، کیونکہ مان و سلوہ سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا تم نے کفر کیا، اب تم بھگتو۔ تو ایک تو یہ آزمائش ہے مومن، امتحان ہے۔ دوسرا خوف، دشمنوں کا خوف تھا کہ دشمن امام کو 11 اماموں کو باقی نہیں رکھا تو اس امام کے لیے بھی خطرہ ہے، اور اس امام کو بچانے کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام نے کیا کیا جتن نہیں کیا، تو اس وجہ سے بھی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام کو اتنا طولانی رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ گزشتہ امتوں میں بھی یہ عادت بنائی گئی کہ غیبت کا لوگ عادی بنے، جس طرح غیبت صغریٰ تھا تو اس میں کچھ رابطہ رہا، اس رابطے میں آہستہ آہستہ عادی بنایا گیا کہ غیبت کبریٰ میں یہ عادی بن جائے، تاکہ لوگوں کو عادت پڑ جائے کہ ایک غیب ہے امام زمان تو ہم ہماری وجہ سے ہے، یا وہ زندہ ہے ہمارے سامنے ہم میں ہیں لیکن ہم ان سے محروم ہیں ان کے فیض سے، اس طرح سے کہ جس طرح ہونا چاہیے ویسے وہ فیض ہو رہا ہے، فیض تو ہے۔ خود حدیث ہے لولا الحجت لسخط الارض باہلها، اگر حجت خدا موجود نہ ہوتی تو یہ زمین اپنے اہل سمیت ختم ہو جاتی، تو یہ لولا الحجت لسخط الارض باہلها خود اس کے وجود پر دلیل ہے کہ وہ طولانی ضرور ہے لیکن وہ موجود ہے اور ان سے فیض یاب ہو رہا ہے صاحب، وہ ولی نعمت جہان ہے۔ اچھا سبحان اللہ، یہ چیز بھی میرے لیے واضح ہو گئی کہ پتہ ہی چلا کہ طبعی نہیں ہے لیکن ہے، اور ضروری اس لیے کیونکہ فیض پھر بھی آ رہا ہے، وہ جو حضور والا فیض نہیں ہے لیکن غیبت میں بھی امام کا فیض موجود ہے سب کے لیے، سبحان اللہ۔ اگلا سوال میرا یہ ہے کہ اتنی عمر ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو ابھی کوئی کیسے ہمیں پتہ چلے کہ امام انشاءاللہ حیات ہیں، لیکن کوئی دلیل ہے کہ حیات ہیں؟ مثلا کسی نے مشاہدہ کیا ہو، کہیں امام نے آ کر کسی سے کہا ہو، ملاقات جی ہاں، اس میں جو ہے نا پہلے خود امام حسن علیہ السلام ولادت کے وقت ان لوگوں کو دکھایا، حضرت حکیمہ خاتون کو بتایا، حضرت نجس خاتون کے اس حامل کے وضع کے وقت، وضع حمل کے وقت حضرت حکیمہ خاتون موجود تھی، اور بہت سے شیعہ موجود تھے جو اسحاق بن جو ہے نا احمد بن اسحاق یہاں قوم سے گئے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت 3 سال کے تھے، امام نے بتایا اور یہ دکھایا جب پردے سے پیچھے آئے۔ پھر اس اسماعیل ہرقلی ہیں اور خود بحر العلوم ہیں، اور جو ہے نا مرحوم کاشف الغطاء، یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام کو دیکھا ہے، امام کی زیارت کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو یعنی تقریباً 50 سے زیادہ لوگ ہیں جو دکھا ہے، اور تنہا محبین نے نہیں، دشمنوں نے بھی دیکھا ہے۔ خود عباسی خلفاء نے جب بھیجا کہ امام علیہ السلام ایک پانی پر مصلی بچھائے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ آدمی آ کر امام کو چاہتا ہے کہ ختم کرے، تو وہ خود جو ہے نا غرق ہونے لگا، اور اس سے بڑے مشکل سے اس کو بچایا گیا، اور یہ تاریخ میں ہے، اور اس تاریخ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ امام علیہ السلام کو کسی نے نہ دیکھا، اور امام کو بلکہ یہ جو 4 نواب ہیں ان کی ملاقات، ان کے روابط رہے ہیں، امام علیہ السلام نے یک کے بعد دیگرے ان کو تعین کیا ہے، اس تعین کے بعد جو ہے نا وہ خود لوگوں تک پیغام پہنچاتے رہے ہیں، اور امام کے احوال سے ہٹ کر خود ملاقات ہوتی رہی ہے امام علیہ السلام سے۔ مثلا شیخ مفید کی ملاقات ہے، علامہ ہندی کی ہے، یہی تھا کہ غیبت صغریٰ تک تو ہمیں پتہ ہے کہ امام حیات ہے، ملاقات ہوتی رہی، لیکن اس کے بعد کا ہاں غیبت کبریٰ میں، وہی غیبت کبریٰ میں 10 ایسے لوگ ہیں کہ جن کو امام کی زیارت ہوئی ہے، لیکن فقط ایک مطلب جو یہاں پر مہم ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا من ادعا، جس نے بھی ادعا کیا کہ امام کا میں وکیل ہوں، امام کی طرف سے ہوں، تو فہو کذاب المفتر، تو وہ آدمی جھوٹا ہے اور افترا باندھنے والا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ زیارت نہیں ہوئی، یہ نہیں کہا کہ اس کو مثلا ملے نہیں، یا امام علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوئی یا ان کو نہیں دیکھا، نا، مطلب یہ تھا کہ کوئی وکالت کا، کوئی نیابت کا ادعا کرے تو وہ کیا ہے، کذاب ہے۔ ملاقات ہو سکتی ہے، پرانے ایپیسوڈ میں بھی ذکر ہوا تھا، لیکن ادعا کرے کہ میں وکیل ہوں، نائب ہوں امام کا، چونکہ نواب خاص کا زمانہ 69 سال میں ختم ہو گیا، اس کے بعد جو ہے نا امامات کا غیبت کبریٰ کا دورانیہ ہے۔ اس غیبت کبریٰ میں 2 حدیثیں موجود ہیں کہ جو میں نے پہلے بھی اشارہ کیا۔ ایک حدیث یہی ہے کہ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا الی رواۃ حدیثنا، کہ جو ہماری حدیث کو بیان کرنے والے ہیں ان کی طرف آپ مراجعہ کریں، یا ان کی خود صفات بتائے کہ امام علیہ السلام اور تمام روایت میں موجود ہے کہ وہ سائنا لنفسہ ہی ہو، مخالفا لہوا ہو، مطیع لامر مولا ہو، فللعوام ان یقلدوہ، بس عوام کو چاہیے کہ ایسے صفات والے انسان با تقویٰ کی تقلید کرے، اس کی پیروی کرے، تقلید یعنی پیروی کرے، یعنی جس طرح امام کی معصوم کی اطاعت اور پیروی تھی یہاں ہوئی ہے،
یہ عام نائب ہے، نائب جی عام جی ہے، جی خاص نائب غیبت کبریٰ میں نہیں ہو سکتے. اس وجہ سے امام علیہ السلام نے کہا کہ کیوں، اس کی بھی دو وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ہر ایرا غیرہ جو ہے نا وہ اٹھ کر کہے گا کہ میں امام کا نائب ہوں. نائب ہو نیابت میں جو ہے نا اس طرح کی باتیں ہوتے چلی جائیں گی، جھوٹا اور سچا کوئی معیار نہیں رہے گا. دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ امام علیہ السلام کے لیے جو لوگوں کو ایک خوف اور دشمن کا خوف تھا وہ بتا دیں گے. جس طرح میں نے پچھلے دن بھی بتایا کہ ابو سال جو تھا نوبختی، اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا میں امام کا اگر وکیل ہوتا تو میں لوگوں کو بتا دیتا چونکہ میں مناظرہ کرتا ہوں. لیکن حسین بن روح وہ نہیں بتائے گا، چاہے ان کے آستین میں چھپا ہو تب بھی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خوف تھا، اب بھی خوف ہے. بنی عباس اور بنی امیہ جو ہے نا اس در پہ رہے کہ امام کے زمان جو منتقم آل محمد ان کا ایک لقب ہے وہ آئیں گے، تو یہ قریش میں سے اور آخری امام ہیں. تو اس کو ختم کرنے کے لیے بنی امیہ اور بنی عباس نے بہت جتن کے، بہت کوششیں کی کہ کسی طرح سے وہ دسترسی کریں، تو نہ کر سکے. تو یہ خوف ہونے کی وجہ سے امام علیہ السلام نے یہ رابطہ غیبت کبریٰ میں اللہ کے حکم سے ہوگا. سبحان اللہ. اچھا آقا، آپ نے جو ابھی فرمایا کہ لولا الحجہ لساخت الارض علی اہلہا، تو یہ حدیث یعنی امام زمانہ موجود ہیں، تو آیا امام زمانہ اس دنیا میں زمین پہ موجود ہے؟ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ایک برموڈا ٹرائنگل ہے جہاں پر کوئی بھی پلین جاتا ہے، شپ جاتا ہے، وہاں ڈوب جاتا ہے، کہتے ہیں کہ امام زمانہ وہاں رہتے ہیں. دیکھیے یہ ساری باتیں جو کتابیں میں لکھا ہے، ایک کتاب جزیرہ خضرا پر بھی لکھی گئی ہے، اور اس پر یہ بتایا گیا کہ امام علیہ السلام وہاں رہتے ہیں، وہاں پر لوگ نہیں جا پاتے، اگر جائیں تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، نابود ہو جاتا ہے، یہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کی متقن اور محکم دلیل نہیں ہے. کیوں؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ موجود ہے. جی بھئی آپ شیطان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر جگہ وہ جو ہے نا بغاوت کرتا ہے، وہ جو ہے نا لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. کیا مطیع اور راہبر اور ہادی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا امکان نہیں دیا؟ وہ بھی تو دیا ہے. جب ایک گمراہ کون انسان جن کو جو ابلیس ہے وہ ہر جگہ پر گمراہ کرتا چلا آ رہا ہے ہر انسان کو، تو امام جو راہبر ہے، جو ہادی ہے، جو تمام انبیاء اولیاء کا نتیجہ ہے، جو سب کا، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک محدود جگہ جزیرہ خضرا میں رکھا جائے؟ یہ کسی کا ذہن نہیں مانتا. اگر کچھ لوگ مانتے ہیں تو وہ محدود ذہنیت کے مالک ہیں، وسیع نہیں ہے، کیونکہ یہ امام الانس والجان ہے. امام الانس والجان ہے، جہاں جہاں جن و انسان بلکہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ ہے وہاں پر امام کا تسلط موجود ہے. جہاں وہ چاہیں وہ اس وقت وجود پیدا کر سکتے ہیں. لہٰذا اس طرح کے لوگوں کا جو کہنا کہ جزیرہ خضرا میں موجود ہے، یہ بالکل اس پر علماء و بزرگان جو ہے نا انہوں نے اس کی تردید کیا ہے، اور یہ بتایا کہ یہ محکم دلیل نہیں ہے کہ اس کے لیے کہا جائے کہ واقعہ امام علیہ السلام ایک جگہ پر مقام. اس کے لیے دوسری دلیل جو واقعا ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ دشمن کا خوف ہے. اگر وہ جگہ محدود ہوتی اور ایک جگہ پر ہوتے تو کہیں نہ کہیں دسترسی ہو جاتی، وہ امام تک پہنچ پاتے اور امام کو قتل کر دیتے. لہٰذا یہ دلیل اصلا صحیح نہیں ہے کہ جزیرہ خضرا ہو. تو لیکن جیسے ہمارے باقی 11 ائمہ خود رسول اللہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، یہ جو حجت خدا ہیں، ان کا ایک وجود تھا اور وہ ایک جگہ پہ رہتے، ان کا گھر تھا، مکان تھا. تو امام زمانہ کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے ان کا کچھ خاص مکان ہے ابھی؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امام اور معصوم کو اللہ نے کچھ اتھارٹی دی ہے. وہ اتھارٹی یہ ہے کہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں وہ جا سکتے ہیں. جیسے امیر المومنین علیہ السلام مکے سے جو ہے نا وہ کہاں پر حضرت سلمان فارسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے. اب دیکھیں کتنا دور راستہ ہے، وہ مکے سے چھوڑ کے وہ وہاں پر مدائن میں آ گئے. مدینہ کہاں؟ مدینے سے لے کر مدائن میں آ گئے. تو مدینہ کہاں اور مدائن کہاں؟ تو یہ خود دلیل ہے کہ امام کی قدرت کاملہ ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں وہاں اپنا وجود پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود ہیں کہ امام امیر المومنین جو پہلے امام ہیں وہ مدینے کو چھوڑ کر مدائن میں سگنٹو میں جا کر جنازہ حضرت سلیمان فارسی کا پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں. تو امام کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، اس کو اللہ نے اجازت دی ہے، قدرت دی ہے، اور اللہ کی قدرت کے ماتحت معصوم عن الخطا ہے. جب بھی جس وقت بھی جو قدرت چاہے وہ کر سکتا ہے، جہاں چاہے ہو سکتا ہے، جہاں چاہے ہو سکتا ہے، اس کے وجود میں کوئی وہ نہیں ہے. تو اگر اتنی عمر امام زمانہ کی ہے تو جب خدا کی طرف سے کچھ چیزیں انسان کے لیے رکھی گئی جس میں سے ایک چیز شادی ہے، تو آیا امام زمانہ کی شادی ہو چکی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی یہ بھی اسی طرح جس طرح جزیرہ خضرا کے بارے میں مختلف خرافات اور مختلف چیزیں لکھی گئیں، شادی کا بھی یہی ہے. کیونکہ امام علیہ السلام کے لیے کچھ ہی بزرگ عالم جو میں سے شیخ مفید ہیں، شیخ توسی ہیں، اور علامہ شیخ صدوق ہیں، علامہ ہلی ہیں، یہ بزرگان ایسے ہیں، ان کو کسی کتاب میں ایسا نہیں ہے کہ ان کے وہ جزیرہ خضرا کا جو واقعہ تھا اس میں وہ ہے کہ امام کی شادی ہے، امام کے بچے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن ابھی تک وہ اس کا
کوئی متقن اور مدلل دلیل ایسی نہیں ہے محکم کہ جو یہ کہے کہ امام کی شادی ہوئی ہے. پھر یہ شادی کے لیے سوال اٹھے گا کہ کس سلسلے سے ہے, کس نسب سے ہے, ان کے بچوں کے نام کیا ہے, ان کی سن کیا ہے, ان کی عمر کیا ہے. آپ خود تو کہہ رہے ہیں کہ جب ظہور فرمائیں گے 40 سالہ جوان نظر آئیں گے. میرا سوال بھی یہی ہے. مثلاً آپ نے فرمایا کہ 40 سال کے امام ہوں گے جب ظہور فرمائیں گے, تو جب 6 سال کی عمر میں غیبت میں چلے گئے اور جب ظہور کریں گے اتنے سالوں بعد, نہیں معلوم کتنے سالوں بعد, ابھی تک 1100-1200 سال ہو گئے, پتہ نہیں کتنے, تو اس وقت ہوں گے 40 سال کے. تو یہ بیچ میں عمر رک گئی, اور اتنی کیوں رکی کہ 40 سال ہی ہوئے؟ اس کے لیے کافی قرآن مجید میں آیات ہیں کہ حضرت عزیز اور عزیر کا جو واقعہ ہے, حضرت عزیر اور حضرت عزیز یہ دونوں مثلا ایک ہی وقت پیدا ہوئے اور ایک وقت میں یعنی اکٹھے جو ہے نا اس دنیا سے چلے گئے. ایک کی عمر 100 سال ہے, ایک کی عمر 150 سال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس 50 سال کے دورانیہ میں حضرت عزیر کو جو ہے نا 100 سال وہاں پر موت دے دی, زندگی یعنی وہ رہے, اور اس کے بعد جب اٹھے تو کھانا تازہ تھا, وہاں ان کا جو ہے نا وہ سواری موجود تھی. تو اللہ نے فرمایا دیکھو کہ یہ ابھی تک لم یتسنہ خراب نہیں ہوا, تازہ کا تازہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے وہ دکھایا کہ دیکھو موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور وہ جب زندہ کر, جب جوان بھی تو اسی طرح, یعنی وہ 150 سال کا جو ہے وہ بھی جوان نظر آ رہا ہے, جو 50 سال ہے وہ, لیکن دونوں کی عمر ایک نہیں ہے, ایک کی 150 سال ہے, ایک کی 50 سال ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو اپنی قدرت کاملہ سے بچایا ہے, اور وہ اس طرح سے اور بھی کافی چیزیں ہیں کہ جو جوان نظر ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ ایک بوٹی, جڑی بوٹی ہے, اس کو 600 سال رکھا گیا ہے کہ یہ وہ اسی طرح تازہ تھی. یہ آزمائش کی گئی انسانوں پر کہ جو 50 سال 100 سال کے قریب جو ہے نا مغرب وسطیٰ میں مثلا وہ موت ان کی قریب ہوتی تھی, تو وہ ان کے سیل اتار دیتے, پھر دوبارہ ایک اور سیل رکھتے. اس طرح سے 500 سال تک ان کی عمر کر دی. یعنی اگر تبھی زندگی کی جائے تو تبھی زندگی نہ مار دیا جائے, نہ اس کو زہر دی جائے, نہ کسی بیماری سے ملاقات, تو اس کی عمر طولانی ہو سکتی ہے. یہ جو ہے نا تقریباً علم طب میں ثابت ہے اور واضح ہے, اور اس طرح کی ہستیاں رہی ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کا اس طرح ہیں, وہ بھی ہیں. تو جوان ہونا یہ کوئی وہ نہیں ہے, چونکہ سب چیزوں سے وہ محفوظ ہیں جو ہمیں بڑھاپا کر دیتے ہیں. یعنی غم انسان کو بڑھاپا کر دیتا ہے, کمائی فخر بڑھاپا کر دیتا ہے. جیسا امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ الفقر والفقر نصف الحرمان, فکر اور فقر انسان کے 2 نصف بڑھاپے ہیں, یعنی انسان کو بوڑھا کر دیتے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسے لوازم ہیں کہ جو انسان کو, جب وہ لوازم سے نہ ہو اس میں, تو وہ زندہ اور جوان رہتا ہے. یعنی عمر کا اعتراض جو ہے یہ کوئی اتنا بڑا اعتراض نہیں ہے. یعنی اگر انسان صحیح سے قرآن کو دیکھے, روایت کو دیکھے, علم طب کو دیکھے, صحیح سالم رہے انسان, تو پھر یہ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. طبی طور پر یہی معصومین کی جو ہے نا عمریں, اب دیکھیں اس سے پہلے کتنی عمریں تھیں. مثلا حضرت نوح کی بتایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ اب تک ہیں, حضرت خضر علیہ السلام اب تک ہیں. جب ان کا وہ عمریں اتنا زیادہ ہو سکتی ہیں تو اس کے جوان بھی ہونا اتنا ہو سکتا ہے. یہ بھی قدرت ہے, خدا ہے, اور خدا کے ہاتھ میں ہے. جی بے شک. بہت بہت شکریہ آغا. میرے چند سوالات یہی تھے. انشاءاللہ آپ سے بہت میں نے استفادہ کیا, آپ کے علم سے استفادہ کیا, بہت اضافہ ہوا. سلامت رہیے. ناظرین, جیسے کہ آپ نے اس ایپیسوڈ کے اندر دیکھا کہ وہ سوالات جو ہمارے ذہنوں کے اندر تھے, وہ سب سوالات کے جواب ہمیں مل چکے ہیں. مثلا امام کی عمر کے بارے میں یہ کوئی اتنا بڑا اعتراض نہیں ہے. وہ خدا جو قدرت مطلقہ رکھتا ہے, وہ خدا جو ہر چیز کے اوپر طاقت اور قدرت رکھتا ہے, اس کے لیے بڑا آسان ہے کہ کسی کو اس طریقے سے اتنی طول عمر عطا کر دے. اگر اس کے نظیر دیکھنا چاہیں, اگر اس کی مثال دیکھنا چاہیں, تو حضرت عیسیٰ بھی ابھی زندہ ہیں, حضرت خضر بھی ابھی زندہ ہیں. اس طریقے سے اللہ کسی کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے. اور جہاں تک بات ہے امام زمانہ کہاں رہتے ہیں, تو اس کے بارے میں ہمارے علماء کہتے ہیں اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں معلوم کہاں رہتے ہیں. خود برموڈا ٹرائنگل کے بارے میں بھی کوئی چیز ثابت نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. یا اس کے علاوہ آیا امام کی شادی ہو چکی ہے, امام کے فرزند ہیں, اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. کوئی بھی اس طریقے کی بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے پاس کوئی محکم دلیل نہیں ہوتی ہے. یا اس طریقے سے یہ کہ امام زمانہ جو ہیں کیوں اتنی طول عمر کے مالک ہیں, تو اس کا جواب بھی وہی ہے کہ جب اللہ کی اتنی قدرت ہے تو وہ کسی کو بھی طول عمر ادا کر سکتا ہے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.